تلاوت کلام پاک سے. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے. تلاوت کلام پاک سے. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ساتھی حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج جہاں ہمارے پریس کانفرنس میں یہاں موجود ہیں. میں FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری KP چیپٹر کے حوالے سے آج ہم جو سال بھر میں جو ہماری جتنے بھی اچیومنٹس ہوئی ہیں, جتنے بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ پریس کلب کے ذریعے اپنے صحافی بھائیوں کے ذریعے ہم پورے پاکستان تک پہنچائیں گے. FPCCI چیمبر آف کامرس انڈسٹری KP کم و بیش 12 چیمبرز اور مختلف ایسوسیشنز اور مختلف ٹریڈ باڈیز پہ ہے مشتمل ہے, جس میں سارے جتنے بھی چیمبرز ہیں, مثال کے طور پہ مردان چیمبر, سلا چیمبر, چترال چیمبر, دیر چیمبر, ایبٹ آباد چیمبر, ہری پور چیمبر اور جتنے بھی سارے چیمبرز ہیں اس پہ مشتمل ہے. ابھی تک ہم نے فیڈریشن آف پاکستان FPCCI نے اس سال کوشش کی کہ اپنے صوبے کے جتنے پوٹینشیلز ہیں, جتنے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ذرائع ہیں, ہم ان پہ زیادہ فوکس کریں, اپنا ایک روڈ میپ بنائیں, اپنا ایک لاہ عمل بنائیں, تاکہ ہم صوبے میں عوام کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ عوام کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ صوبے کا جو اپ کمنگ آئندہ 5 سالوں کے لیے 10 سالوں کے لیے ہم ایک روڈ میپ پیش کریں, اور جس میں تاکہ صوبہ بھی آگے جائے. صحافی بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے یا 1 سال سے پہلے صوبے میں اگر بزنس تھی تو انفارمل بزنس تھی. مثال کے طور پہ بڑا مارکیٹیں تھی, مثال کے طور پہ ٹائر کی بزنس تھی, مثال کے طور پہ اسمگلنگ گڈس تھے. جب فینس ہونے کے بعد اور مرکزی اور صوبائی حکومت نے جو کوشش کی ہے کہ بزنس کو ڈاکومنٹ کریں, اور میں آج کے حوالے سے صوبائی حکومت کا اور مرکزی حکومت کا بھی مشکور ہوں کہ ہمارا صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے ساتھ بڑا کلوز کوآرڈینیشن رہا, خصوصاً جو کووڈ کے دن تھے اس میں بھی ہم نے کافی اچیومنٹس کی. ہمارے 5 بارڈرز جو ہیں وہ فارمل بارڈرز ہیں, اور جو اس کے علاوہ بھی 12 بارڈرز کی بارڈر اسٹیشنز کے جو کسٹم اسٹیشنز کے پوٹینشیل ہیں. پہلی دفعہ FPCCI نے طورخم کے علاوہ جتنے بھی بارڈرز ہیں ان پہ کام کیا, جس کی آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا KPSMEC سے. میں اسٹارٹ کروں گا KPSMEC صوبے میں اکنامک ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے, انڈسٹریل اس کو اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بڑا ایک پوٹینشیل اس میں ہے. پہلی دفعہ FPCCI مل کے پہلے ہم نے صوبائی حکومت کو کنونس کیا کہ آپ KPSMEC کے حوالے سے 2 CEOs پہلے بھی تشریف لائے تھے, انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا, بڑا ڈیڈ لاک تھا. پہلی دفعہ ہماری ریکمنڈیشن میں ہم صوبائی حکومت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑا وائبرنٹ صوبے کا اپنا ایک بندہ CEO لگایا, جس نے کم مدت میں جلوزئی میں 30 جو ہیں کارخانے ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا. اس مہینے پہلے 2 مہینے پہلے اس پہ کام ہوا, پھر اس پہ
نوشہرہ پہ کام ہوا اسٹارٹ ہوا، غازی پہ کام ہوا، چترال، 4 اکنامک زونز پہ کام اسٹارٹ ہو گیا، اس پہ آپریشنل پوزیشن میں آ گئے جس پہ کارخانے لگیں گے. اور اس کے علاوہ جی جو رشکی ہے اور اس کے علاوہ مومند جو ہے، مومند اور رشکی میں کچھ پرانے یونٹس تھے، کچھ پرانا ایکٹیویٹی تھی اور کچھ اس میں سیکٹر A B C، تو وہاں مومند میں بھی کام سٹارٹ ہوا. اور پہلی دفعہ صوبائی حکومت کے تعاون سے، صوبائی حکومت کی سرپرستی میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل اکنامک زون رشکی بننے جا رہا ہے، جس کی مثال گیم چینجرز کی ہے. اور اسپیشل اکنامک زون جو بننے جا رہا ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جاب اپرچونیٹیز آئیں گی، اور جاب اپرچونیٹیز کے علاوہ ٹیکنالوجی آئے گا، وہاں اکوپمنٹس آئیں گی، وہاں پاکستان کا سب سے اسٹینڈرڈ اور سب سے ماڈرن اکنامک زون بنے گا. آپ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے نا سر آپ مکمل کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا کچھ سپلیمنٹری باتیں کر لیں تو پھر کوشچن ہوگا نا، آپ ہمیں پھر اس میں سے وہ ملے گا نا، پھر اس کا ٹائم بڑا زیادہ ہو جائے. اچھا سر ٹھیک، یہ اس کی طرح سے آپ اگر آپ ٹھیک تو پھر ایسی وربلی باتیں کر لیں، پھر کوشچن آنسر ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور یہ جو اکنامک زون کے حوالے سے بتا رہا تھا، جو بڑا ضروری ہے سر آپ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے. اکنامک گروتھ کے حوالے سے جو 17 اکنامک زون پرپوز کیے گئے ہیں جی، اگلے روڈ میپ میں ہیں جی، اگلے 2-3 سالوں میں جی، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جی امپلائمنٹ جو ہے جی، اس پہ یہ ہے کہ 2,11,066 امپلائمنٹ کا ہے وہاں اکنامک زون کے حوالے سے، جو انڈائریکٹلی میرے خیال میں 7 ملین لوگوں کو وہ کرے گا جی، 1 ملین لوگوں کو وہ کرے گا، کیٹر کرے گا جی. اور جس میں 170 اپروکسیمیٹلی انڈسٹریل وہ یونٹس لگیں گے، اور 109 جو انڈسٹریل یونٹ جو سکھ ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے گا جی. ابھی جناب سر میں آپ کی اس کی طرف آتا ہوں. فیڈریشن آف پاکستان نے سب سے پہلے بڑی اچیومنٹ ہماری ہے کہ جب ہم آئے تھے تو 14% وہ تھا انٹرسٹ ریٹ کا. میں جناب انجم نثار کا، جناب غلام علی کا، جو ہمارا پارٹی BNP کا FPCCI کے پلیٹ فارم پہ ہم نے 14% کو اٹھا کے ہم نے 7% کر دیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ 1 ڈیجٹ اور بھی کم کیا جائے، جو بینکس کے جو ہے اس کو وجیب وہ کیا جائے، 6 تک پہنچایا جائے. اور پھر ہم نے جو نئے بارڈر اسٹیشنز ہیں اس پہ ہم نے کام کیا، بڑا ویگورسلی کام کیا. اس پہ جی ہم نے شاہ سلیم ہے چترال میں، ارندو ہے چترال میں، پھر اس کے علاوہ غلام خان، خرلاچی، انگور اڈا اور تورخم کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے ہماری بڑی کاوش رہی. اور ہم کسٹم کے FBR کے ہم بڑے مشغول ہوں گے. انہوں نے ہماری خواہش کو مرکزی اور صوبائی حکومت اس کی پیٹرنیج کر رہی ہے، اس کی سرپرستی کر رہی ہے. حیدرآباد میں جی FPCCI کا بلڈنگ تھا جی 6 کنال پہ، اور اس 7 سالوں سے ہم اس کے خالی جرمانہ دے رہے تھے لاکھوں روپے میں. پہلی دفعہ ہم اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کروا دیا جی، اور اس کا سنگ و بنیاد رکھا ہے، اور اس کی بنیادوں پہ بھی کام سٹارٹ ہو گیا جی. اور انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام پہ جیسے میں نے بتایا جی، کورونا فنڈ جو ہے FPCCI نے کورونا فنڈ میں صوبائی مرکزی حکومت کو 2 کروڑ روپیہ دیا جی، اور اس کے ساتھ انڈیویجولی بھی کافی 5 کروڑ روپے تک دیا جی. ٹیپٹا سے ہم نے MOU سائن کیا، اور ٹیپٹا کو لے کے ہم ڈسٹرکٹس میں گئے. KP ٹیپٹا جو جاب اپرچونیٹیز لوگوں کو دیتا ہے، اور خاص کر صوبے میں سب سے زیادہ جو پرابلم جو ہے صوبے میں جو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے، نوجوانوں کو جاب اپرچونیٹیز کا ہے. ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول میں ماڈرن جو ہنر ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں، جو آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ہمارے بچوں کو، ہماری انڈسٹری کو، اور اوورسیز میں جو ہنر ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ ہم آپس میں مل کے ایک ماڈرن لیول پہ جا رہے ہیں، جس میں KP BOIT، جس میں وہ جو ہے نیپٹیک، KP ٹیپٹا،
ان سب کے ساتھ مل کے ہم کوارڈینیشن میں کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو ہمیں جابس ملیں گی. پاک افغان تجارت کے حوالے سے پہلی دفعہ ہم نے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کیا. افغان حکومت کے ساتھ ہم نے FPCI کے لیول پہ صوبے کے لیول پہ رابطہ کیا. اس کے ساتھ ہم نے اپنے دفتر میں بلایا, پھر پریزنٹیشن دے دی, پھر ہم ان کے پاس گئے, ان کو لے کے صوبائی حکومت کے پاس گئے. صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے افغان حکومت کے وزیر تجارت سے, کامرس منسٹری سے میٹنگ کی, اور ہم ایک بڑا ہائی فائی ڈیلیگیشن لے کے کچھ دنوں میں ہم کابل جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایکسپو ہم یہاں کر رہے ہیں, پاک افغان ایکسپو ود دی ہیلپ آف FPCI ہم کر رہے ہیں, جو ایک بڑا یادگار بھی ہوگا, جو نہ صرف ایکسپو ہوگا, اس میں B2B میٹنگز ہوں گی, اس میں کنٹیکسٹ ڈیولپ کیے جائیں گے, اس میں ہمارے جتنے اکنامک زونز ہیں اس پہ ہم ان کو آفر کریں گے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں لگائیں, اور پھر ان کے علاقے میں ایک سوئی سے لے کے بڑے آرٹیک تک, سیمنٹ کی فیکٹری تک ان کو چاہیے. تو ہمارے پاس 5 سال میں, سر ہم آپ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, 5 سال میں ونڈو ہمارے پاس ہے, پاکستان کے پاس 5 سال کا ونڈو ہے. اگر ہم یہ بارڈر اسٹیشن سے اگر ہم فائدہ اٹھا سکیں گے تو دس از رائٹ ٹائم. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا بڑا ضروری تھا. اور افغان بزنس جو ہے, ٹریڈ جو ہے, ہمارے بارڈر اسٹیشن ہے, یہ ہمیں انٹرنیشنل ہمیں امپورٹنس دے سکتے ہیں. پہلی دفعہ جی ہم جو ایک بڑا ضروری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, شاہ سلیم کے ذریعے, گنج چشمہ کے ذریعے, چترال کے ذریعے ہم بدخشان, ایک صوبہ ہے, بدخشان کو کراس کر کے 176 کلومیٹر دور ہے جی ہم سے وہ تاجکستان کی باؤنڈری ہے. پہلی دفعہ حکومت نے اس کی منظوری دی ہے, جس میں FPCI اور چیمبر آف کامرس چترال نے بڑا کلیدی کیا ہے. ان کے مرکزی رہنما جناب وزیر صاحب ہمارے FPCI کے ممبر بھی ہیں, اور سردار صاحب بھی شاہ سلیم کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں. اور اب آپ ہارون صاحب اور ہمارے حبیب الرحمان انقلابی صاحب, یہ بھی ہمارے اباب صاحب ہارون صاحب ہیں, ہمارے کیپیزمک کے آفیشلز ہیں, اور حبیب الرحمان انقلابی صاحب ہیں, وہ ہمارے ایجوکیشن FPCI کے کوارڈینیٹر ہیں صوبے کے. تو ہم نے جی سب سے مسئلہ یہ تھا کہ جی یہاں ایک چیمبر ہوتا تھا, سرحد چیمبر ہوتا تھا. وہ سرحد چیمبر ساری چیزیں, وہ سرحد چیمبر کی ذمہ داری تھی ایک ڈسٹرکٹ لیول تک تھی, ایک ڈسٹرکٹ لیول تک ان کی ذمہ داری ہے. پشاور چیمبر ہے, نام سرحد ہے, لیکن اور چیمبرز جو تھے وہ ٹیکنیکلی بڑے پیچھے تھے. ہم نے پہلی دفعہ جتنے بھی 12-11 چیمبرز ہیں, ہم نے ان کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے صوبائی حکومت کو باور کروایا کہ جی صوبے میں کاروبار کا, بزنس کا, چیمبرز کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان ہے, اور اس کا آفس یہاں پشاور میں GT روڈ پہ ہے. ون اے گڈ ڈے ہم آپ لوگ کو وہاں بھی دعوت دیں گے, ایک پارٹی رکھیں گے, اور پھر آپ کو پریزنٹیشن دیں گے کہ جی ہم کیا کریں گے. اس کے علاوہ جی جو ہمارے کرونا میں چیمبر ایسوسیشن کا جو فیس جو تھا جی, ہمارا جو فیس تھا بھائی اس کا 75,000 روپے تھا جی. ہر چیمبر 75,000 روپے سال میں فیس دیتے تھے. تو ہم نے FPCI نے اس دفعہ چھوٹے چیمبرز کے لیے ہم نے فیس کم کر کے وہ 20,000 روپے کر دیا جی. اور پھر ہم نے پاک افغان جو ٹریڈ ہے, جیسے پاک چائنا ٹریڈ ہے, اس کے لیے ہم نے تجویز دی ہے کہ 10 آئٹمز ایسے ہیں, 10 آئٹم, جس 10 آئٹم پہ پاک افغانستان پہ فری ٹریڈ وہ کیا جائے. آئٹمس کو ہم اگر آتے جاتے ہیں, ہمارا بھی 10 آئٹمس, ان کے بھی 10 آئٹم, ان پہ ٹریڈ ختم کیا جائے. اور کسانوں کے لیے ایگریکلچر کا بڑا پوٹینشیل یہاں ہے. یہاں پہلی دفعہ ہم نے ماڈل جتنے بھی وہ ہیں, ماڈل فارمنگ ہے, اس کے علاوہ جو اپڈیٹڈ جدید فارمنگ ہے, ہم نے سیمینار, ورکشاپس اور اس تربیت کرنے کے لیے, ایکسپو کرنے کے لیے ہم نے ایگریکلچر کے ساتھ بھی بڑی پازیٹیو انٹریکشن پہلی دفعہ ہم نے کی ہے. آذرخیل ڈرائی پورٹ کا مسئلہ آلموسٹ حل ہو گیا ہے. ریلوے حکام سے بزنس کمیونٹی کی مال بروقت پشاور پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس پہ اور بھی امپرومنٹ آئے گی. اور نیب سے ملاقات کر کے, چیئرمین نیب سے ملاقات کر کے, یہاں پشاور آفس میں ہم نے ان کے آفیشل سے ملاقات کر کے
پہلی دفعہ ہم نے چیمبر اور فیڈریشن اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو جو بیجات تک کرتے تھے اس پہ ہم نے کمی کی کوشش کی ہے، اور ہم نے نیک کو بھی بڑا پازیٹو پایا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جی جو ہماری میٹنگس ہیں وہ آئندہ دنوں میں تاجروں کو بیجا پریشان کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے جو تجاویز ہم نے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جناب نے آج کی اس میٹنگ میں جناب کریم خان صاحب کو، جاوید مروت کو بھی اکنالج کروں گا، صوبائی حکومت کو، انہوں نے جو ہم سے مل کے بیٹھ کے جو تجاویز ہم نے دی ہیں وہ پورے پاکستان میں بھی تحفیظ سے پشاور کی تجاویز پہ عمل درآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جناب انجم نثار جو ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے اس سال بڑا اچھا انہوں نے پرفارمنس دی ہے، اس حوالے سے ہمارا جو گروپ ہے وہ بڑا مضبوط گروپ بن چکا ہے۔ غلام علی صاحب ہمارے سال کے ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، اور ہم ویگورسلی ہماری خواہش ہے کہ جی ہم آئندہ دنوں میں صوبے کے ایک روڈ میپ ہم دیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ڈیپٹا سے اب تک جو محکمہ شمالیات جو ہے اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ کٹ پیسٹ کرتے تھے۔ پہلی دفعہ ہم ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں، جو ڈیٹا ہو، ایگزیکٹ ڈیٹا ہو، جس پہ آپ کے جتنے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو وہ آپ کے پاس پورے ہیں، جس کے مطابق آپ فیوچر پلاننگ کر سکیں۔ اور اس کی زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو کاپیز وغیرہ دی ہوئی ہیں، اور تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایف پی سی سی آئی آئندہ دنوں میں، اور ٹورزم کی جو بات ہے، ٹورزم کے حوالے سے مختلف علاقوں کو ٹورزم سائٹس قرار دیے گئے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہے، جس پہ کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے ہیں۔ ٹورزم میں اچھا اتھارٹی بنی ہے، اور جناب کامران افریدی صاحب پازیٹیو بندے ہیں، اور وہ بزنس کمیونٹی کو لے کے ٹورزم کو اٹ سیلف، آرکیالوجی کو، ٹورزم کو، مائن منرلز کے حوالے سے جناب پہلی دفعہ ہمیں جو ایک سیکٹری ملا ہے، اور خاص کر منسٹر اور سیکٹری دونوں پچھلے 4 سالوں میں یا 5-6 منسٹر 3-4 منسٹر جیل چلے گئے، اور کچھ دوست جو ہیں پورا جو وہ ڈی جی مائن منرلز تھے ان پہ کافی لوگ سزاوار ہوئے، لیکن پہلی دفعہ جو سالوں پہ بند کیسز تھے وہ بزنس کمیونٹی کے، وہ لیز ہولڈرز کے، وہ مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور ہم اکنالج کرتے ہیں جو موجودہ طور پہ جو جناب ہمارے جو مائن منرلز کا ڈپارٹمنٹ جو کر، اور ہائیڈل سیکٹر میں بھی حمایت خان جو ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ویلنگ جو ہے آپ انڈسٹری ہائیڈل کے ایک جگہ میں لگائیں، مثال چترال میں لگائیں، لیکن انڈسٹری اگر پشاور میں لگائیں وہ بجلی آپ پشاور میں لے سکتے ہیں۔ تو بڑی پازیٹیو چیزیں چل رہی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری سراج صاحب سوال ہے تھوڑا سا۔ سراج صاحب آپ نے تو بہت اچھا گورنمنٹ کو بہت اچھی طریقے سے نمائندگی آپ نے کر، اور بڑی اچھی ویسٹرن روٹ جو ہے یہ ساری، اس میں ہمیں جتنے بھی انڈسٹریل زون دیے گئے اس میں سے جتنی بھی انڈسٹری آپ جو بتا رہے ہیں کہ شکائی میں کتنی انڈسٹری اس وقت بنے گی، اور اطار میں بھی جو ہے ہمارے جتنے بھی زون ہے اس وقت، وہ تو اس وقت اتنا 6 یونٹ جو ہے اس میں بے انتہا سے وہ رو رہے ہیں، ہمارے سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اس میں سے ہمیں جو ہے ویسٹرن روٹ بھی وہ نہیں دے رہے، جو ویسٹرن روٹ کو انہوں نے چائنا نے کہا کہ آپ خود بنائیں۔ ہمارے پاس اس میں کتنے پاور پلانٹ ہے، انرجی اور کتنی میگا واٹ کے کتنے ہمیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور یہ چیز انہوں نے، اور پہلے دوسری جو ایک اس میں ضمنی سوال کہ ہمارے پاس جو اسمال انڈسٹری جو ہے کوہاٹ روڈ کے جو ہے چھوٹے کارخانے تمام 99% تمام وہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور دھرا دمکھیڑ سے تمام اسلحہ جو مینوفیکچرنگ جو دیسی جو بنانے والے سارے وہاں پہ وہ آگے بیٹھے، تمام کارخانے تقریباً 99% وہاں سے بھاگ چکے ہیں، چلے گئے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ آپ تو جو یہ کہہ رہے ہیں 7% پہ جو آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ریٹ جو ہے کم کر دیتے ہیں، یہ تو 7% جو ہے صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی۔ ابھی میں خود بینک سے ابھی میں ہو کے آیا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو اسکیم لانچ کی ہے میرا گھر بنانا اسکیم میں جو ہے،
وہ میں نے سب کو بتایا، وہ انتہائی جو ہے ان کو عوام کے لیے پریشان کن، اور جو ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی فراڈ کی بنیاد پہ یہ گورنمنٹ عوام کو وہ کر رہی ہے۔ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی، تو بجلی پہ کام ہو رہا ہے اور 126 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گولین والے 724 مل رہا ہے۔ اور رشکے کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے کہ رشکے جو آپ کو مین روٹ پہ ہے، اور دوست دیکھیں پاور پلانٹ سر میں 1000 سے زیادہ کام ہو رہے ہیں جس طرح پہ آپشن ہو گئے ہیں۔ اس میں رشیا ہی کی اچھا میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ اس پہ چلے گی وہ۔ اچھا ابھی جو آپ کچھ باتیں آپ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک پچھلے جو رونا آپ بھی رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے تھے، ابھی رو رہے ہیں، ابھی ہم ایک اسٹیپ ابھی تک کوئی نہیں لے رہا تھا۔ اسٹیپ صدر ہمارا صوبہ تھا، پھر وہ بنا خیبر پختونخوا بنا، لیکن ہمارا روڈ میپ ہمارا تھا ہی نہیں، ہماری معاشی ترقی کے حوالے سے کسی نے بات ہی نہیں کی تھی۔ ابھی تو ہم لوگ پہلے KG میں ہیں، پرائمری اسٹیپس ہم نے لیے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھانو صاحب بولیں گے۔ جی، اس کے لیے ایک الگ کمپنی STV جو ہے RSC ڈاک بن گئی ہے، جو انشاءاللہ سائٹ پہ ہمارا ہے، سائٹ پہ کام شروع ہے۔ پاور کے حوالے سے اس میں پاور جنریشن پلانٹس بھی ہیں۔ اس میں ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں جو بڑے پروجیکٹس آئیں، تو ان کا اپنا یہی ہوگا کہ بجلی پہ اس میں کام شروع ہے، اور سائٹ پہ بھی ہماری کام شروع ہے۔ یہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے۔ پروویژن جو ہے ان کی الیکٹریسٹی اور گیس کو پراپر سپلائی کریں گی 0 پوائنٹ پہ، اس سے آگے جو ہے CRBC اس کو ڈیولپ کرے گا، اور اس کے پورے انفراسٹرکچر کو جو ہے CRBC اس پہ ڈیولپ کرے گا۔ دوسرا آپ نے بات کی اسمال انڈسٹریز کی، اس حوالے سے میں یہ بات ضرور اس میں مینشن کروں گا کہ اس ٹائم پہ ہمارا جلوزی اکنامک زون لانچ ہو چکا ہے، جس میں 50 ایکڑ جو ہے پاکستان سپورٹس اینڈ ہنٹنگ کو ہم نے ایریا دیا ہوا ہے، جس میں آپ نے بات کی کہ سارے مطلب جو اسلحے والے جتنے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں پہ ان کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ 50 ایکڑ کا کلسٹر ان کو ہم نے دیا ہوا ہے، اس میں جتنی بھی یہ انڈسٹریز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ساری وہاں پہ سیٹل ہوں گی۔ سر اس میں ایک دو ایڈیشن میں کروں سر، اس میں آپ نے بڑا اچھا پہلا سوال کیا سر۔ اس میں 12% ہولڈنگ ہمارے پاس ہے، 12% ہولڈنگ صوبے کے پاس ہے، اور اس کی 88% جو ہے 88% جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے۔ وہ لوگ بڑا انڈسٹری بنائے اس لیے رہے ہیں کہ وہ وہاں ایکسپورٹ گڈس ہوں گے، وہاں بڑے بڑے وہ ہوں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں وہاں اکنامک زون کے ساتھ، رشکے اکنامک زون کے ساتھ وہاں ایک ایگریکلچر ایک بہت بڑا وہ بھی لے رہے ہیں، لینڈ بھی لے رہے ہیں سر، اس حوالے سے بہت بڑا، جس میں آپ فارم ہاؤسز اور بڑے بڑے وہ بنیں گے جو ماڈل جو ایگری کے حوالے سے بنیں گے۔ اور ساتھ ہی ڈیائے خان میں، جی ڈیائے خان میں بہت بڑا 11,000 کا 3,500 کا ایکڑ ہے، تو اس میں وہاں بہت بڑا انڈسٹری اسٹیٹ 15 یونٹس تو وہاں لگ چکے ہیں، ان پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی بنو میں اور سادرن ڈسٹرکٹس میں بھی جو ان کی اسپیشلٹی ہے اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے، اور اس میں کرک میں سالٹ اینڈ جیمسن ہاں سٹی بن رہا ہے، تاکہ وہاں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو پش کیا جائے۔ پہلی دفعہ کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم گالیاں دیتے رہے، 6 یونٹ تھے، بنگلہ دیش میں چلے گئے، کراچی میں چلے گئے، یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو جتنے بھی اسٹیل کے تھے وہ لاہور چلے گئے۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پہلی دفعہ کسی نے آپ کی بات کو کوئی سن رہا ہے، کوئی آپ کی بات آپ کے ساتھ کہتا ہے کہ آؤ مل کے کام کریں، وہ آپ کو اپنے مختلف ابھی بھی لانگ وے ٹو گو، ابھی بھی ہمارے کافی آپس کی لڑائیاں یا نیگیٹیوٹی کافی زیادہ ہے، تو یہاں ہم آپ کو پازیٹیو امپیکٹ وہ بتانے آئے تھے، تو ہم ویگولسلی کام کر رہے ہیں، وی آر سیریس۔ اور آئندہ دنوں میں سر ہم پریس کلب کے ساتھ مل کے، پریس کلب پشاور کے ساتھ مل کے، بار کونسل پشاور کے ساتھ مل کے، اور ہم یہ جو ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے، ہم صوبے کے حوالے سے اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے، ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے ہم ایک روڈ میپ دیں گے، اور تمام آل پارٹیز کے ساتھ مل کے اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ مل کے، کہ ہم سارے مل کے اپنی ان پٹ دے دیں، وزڈم کو پول کریں اور مل کے آگے چلیں۔ ویسٹرن روٹس کا کیا بنا؟ ویسٹرن روٹس ابھی تک جو ہے گوادر سے
اس میں ہم سے تجاویز مانگی گئی ہیں FPCI سے، ہم نے اپنی تجاویز اس حوالے سے ان کو دی ہوئی ہیں، اور اس میں جناب اسد کیسر صاحب وہ ہی انچیئر اور باب شریلی صاحب جو ہیں وہ اس کے کوآرڈینیٹر ہیں. تو ہم نے دونوں جو آپ نے باتیں کی ہیں، اور ہم نے آپ کی وساطت سے تمام صوبے میں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں اور ہماری انٹیلیجنسیا ہے اور پریس کلب ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جو سی پی کے پروجیکٹ جو پرپوز پروجیکٹ ہیں جن کے پاس فیزیبل ہیں، فیزیبلٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس پہ کام ہونا چاہیے، انہوں نے کام کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ FPCI سے رابطہ کریں تاکہ ہم اپنی ریکمنڈیشن بھجوا لیں، اس میں شامل کر دیں. کافی سوال ہے. جب گورنمنٹ نے سنبھالی گورنمنٹ تو GDP جو تھا 5.5% ہونے اس طرح تھا، اب بالکل مائنس پہ چلا گیا. آپ بزنس مین کی حیثیت سے اس کی کیا کہیں گے؟ GDP جو ہے یہ کیا؟ سر دیکھیں، ہم نے یہاں جتنا آپ پریشان ہیں جس کے آپ اس ریزنس بھی ہیں، لیکن ہم نے جو سب سے بڑی چیز جو میرے بھائی میرے دوست، سب سے میں کووڈ کو اس صوبے کے لیے اللہ کا نعمت سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیلف اسٹینڈ ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نے باہر کے ملکوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہم نے ابھی اگر ہم چاہیں گے کہ ہم یہ جو جھگڑوں میں پڑیں گے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ امپروو ہونے والی ہیں اور امپروو ہونے چاہیے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تھینک یو. کوئی کوشچن کریں گے سر؟ کے حوالے سے اور بارڈر بازار کدھر کدھر بن رہے ہیں اس حوالے سے ذرا آپ نے بڑی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے نیولی مرج ڈسٹرکٹ کو اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور خیبر کو ہم نے بطور ماڈل خیبر پہ کام ہوگا، جس میں ایگریکلچر، ٹورزم، مائن منرلز پہ کام ہوگا، اور خاص کر جو ماڈل بازار ہیں، ماڈل مارکیٹس ہیں، جو چترال میں، علندو میں ہوگا، جو خرلاچی میں، غلام خان میں، 5 اور جگہوں میں ہوگا. نہیں ہوگا جی، اگلے چنل کا حصہ ہے جس پہ بڑا احتجاج بھی ہوا، اور صوبائی حکومت ہم نے پاکٹس میں کام نہیں کرنا پڑے گا. ہمیں آپ کے ساتھ مل کے، انٹیلیجنسیا کے ساتھ مل کے، ہمیں ایک دن منے گڈ ڈے میں آپ کی وساطت سے بادشاہ جی صاحب کو اور اپ کمنگ جو بھی آپ کے پریزیڈنٹ آتے ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ جی ہم پورا ایک ورکنگ سیشن رکھیں، جو آپ کے جتنے بھی بزنس کورسپونڈنٹس ہیں، جو آپ کے جو نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم، تاکہ ہم ایک روڈ میپ ہم بنا لیں، اس میں آپ کو متفق کر سکیں. یہ طرح سے بات ہوتا ہے، مجھے سمجھ آتی ہے. یہ بات جو ہے واخان کی بات کی جا رہی ہے. اگر واخان ہو جاتا ہے، یہ روٹ بن جاتا ہے، اس میں 13 کلومیٹر افغان گورنمنٹ کا ہے اور باقی ہمارے پاس مدد تک اتنی طرح آتا ہے. تو اگر اس میں سے اگر سرنگ یا بائی روڈ جو ہے ہوتا ہے، تو میرے خیال میں چترال کی قسمت اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اس صوبے بھی قسمت بدلے گا. وہ الگ بات ہے کہ چترال کے ساتھ ہر حکومت نے ظلم کیا ہے کہ اس کو پسماندہ رکھنے کے بعد یہ ایک جو ہے ٹنل کے علاوہ جو ہے چترال میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے. پوٹینشیل ہے ہر جگہ پہ، لیکن اگر یہ واخان پہ کام ہو جاتا ہے، واخان ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. چترال کے علاوہ یہ صوبے میں بھی پاکستان میں بہت، یہ ایشیا گیٹ وے جو ہے یہ ہو جائے گا. سر میں آپ تھوڑا سا میں 3 جگہ جس پہ ہم افغانستان کے ساتھ واخان کے تھرو یا واخان کے علاوہ ہم وہ کر سکتے ہیں. علندو کے علاوہ 4. نمبر 1 جی، ابھی ہم گرم چشمہ کے ذریعے کرتے ہیں. جو آپ ٹنل کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی ہمارے پاس پروپوزل ہے، ہم نے اس کی پوری ایک ورکنگ کی ہے. میں آپ کو ای میل بھی کر دوں گا، واٹس ایپ بھی کر دوں گا. اس میں ہم نے تیریج کے جگہ میں اپنے ٹنل کر کے 17 کلومیٹر ٹنل سے ہم تاجکستان پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یارخون میں بروبل کا جو علاقہ ہے، دروازہ پاس دروازہ پاس میں سر ہم واخان سے ہوتے ہوئے تاجکستان میں آئیں گے. یہ واخان کے ذریعے آئیں گے، لیکن اس سے سب سے فیزیبل جو ہمارے پاس ابھی موجودہ ہے، وہ جو ہم نے کام کیا ہے دورہ پاس سے، جو اس کو لیڈی گرفٹ لیک اس سے ملاتی ہے، جو ماؤنٹین بیڈ اس کی ہے. اس میں جی چترال کے گرم چشمہ کے بارڈر سے فیض آباد ہے 42 کلومیٹر، اور چترال کے بارڈر سے جو اشکمن روڈ ہے وہ ہے 45 کلومیٹر. چترال کے بارڈر سے دریامو ہے 101 کلومیٹر. 101 کلومیٹر ہم ایک دن میں ہم ابھی تک کسی نے ایکسپلور نہیں کیا تھا. آج ہم آپ کی وساطت سے، آپ کے سوال کی وساطت سے، چترال سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے بنے گا، اور اس پہ ہم نے منظوری لے لی تھی. FPCI نے
منظوری لے لی ہے, اس پہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس پہ بارڈر مارکیٹ بن رہی ہے, جو ہمارا سال کا سب سے بڑا کارنامہ ہے چترال کے حوالے سے. اور سب سے بڑا کارنامہ ہمارا APCI کو پہلی دفعہ ہم نے ایک حقیقت بنائی ہے, جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.